اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پہ جن کو خلق کرنے کے بعد خود خلق کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ قبلہ، ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا، کس نعمت پہ شکر کریں تو تھوڑا، ناز کریں تو تھوڑا، فخر کریں تو تھوڑا، اس نعمت پہ کہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ اور پھر دوسری بڑی نعمت جس کا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، دوسری بڑی نعمت کہ اللہ نے، کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے، بدیع السماوات والارض اللہ نے، عالم الغیب والشہادہ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا فرمایا۔ قبلہ، سب سے پہلے ہم نے نہج البلاغہ کا جو تعارف تھا کہ نہج البلاغہ کو یہ نام کیوں دیا گیا، اور پھر ایک جو نام دیا گیا نہج البلاغہ کو، وہ اخو القرآن کا نام دیا گیا کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو قرآن کریم کا بھائی کہا گیا ہے۔ اور جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اگر اس کتاب کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے بعد یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے کلام سے متحد ہے اور مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے، کیونکہ جو اس کے خالق ہیں اس کتاب کے، وہ امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد قبلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مصنف ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں سید رضی، ان کا علمی مقام کتنا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سید رضی کے جو استاد ہیں شیخ مفید، ان کا جو ایک قاضی عبد الجبار معتزلی ہیں، ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سید رضی کا تعارف کیا ہے۔ ان کا مکمل نام قبلہ ابو الحسن محمد بن الحسین بن موسیٰ، سید رضی یا شریف رضی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی جو تالیف کا کام تھا، جمع و تدوین کا کام تھا، وہ 4 صدی ہجری کے آخر پہ کیا، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے معروف شیعہ اثنا عشری کے عالم جانے جاتے ہیں۔ سید رضی، سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویہ، شیخ صدوق، حکیم فردوسی، شیخ توسی، اور اپنے بھائی سید، جو ان کے بھائی ہیں سید مرتضیٰ، یہ ان کے ہم اثر ہیں۔ سید مرتضیٰ
اور سید رضی یا شریف رضی بھائی ہیں، اور یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ مفید کے۔ اب قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید رضی نے یہ جو اہم کارنامہ تھا نہج البلاغہ کی جمع و تدوین کا، یہ کیسے کیسے منزل تکمیل تک پہنچایا سید رضی نے، اور آپ پیدا کب ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ سید رضی کا جو اہم کارنامہ ہے وہ ہے نہج البلاغہ کی جمع و تدوین، کہ انہوں نے جو نہج البلاغہ کو، مولا کے خطبات کو، مولا کے خطوط کو، مولا کے کلمات کثار کو، یعنی مولا کے اقوال کو جو انہوں نے اکٹھا کیا، یہ سید رضی کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ اور آپ 359 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ سید رضی کی جو جائے ولادت ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے وہ بغداد شہر ہے۔ اور پھر سید رضی جو ہیں آل بویے کے دور حکومت میں نقابت، قضاوت یعنی قاضی بھی رہے، فیصلے بھی کرتے رہے، اور امارت حج جیسے اہم مناصب پر فائز رہے سید رضی۔ اب دیکھیں، یہ صرف ان کا جو مولا کے خطوط ہیں وہ اکٹھے کرنے پہ ہی اکتفا نہیں ہے، اس کو کافی نہیں سمجھا۔ مولا کے خطوط، مولا کے خطبات، مولا کے اقوال کو اکٹھا تو کیا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آل ابی طالب کی مدح میں، آل ابی طالب کی شان میں شاعری بھی کی ہے، اشعار بھی ہیں ان کے، اور یہ بلند ترین، بلند پایا شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی جو مشہور تصنیف ہے جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، خصائص الائمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوسری تصنیف ہے وہ ہے تلخیص البیان، یہ سید رضی کی مشہور ترین کتب ہے۔ لیکن ان دونوں کے باوجود بھی جو سب سے اہم مقام حاصل ہے ان دونوں کتابوں میں وہ ان کی نہج البلاغہ کی جمع و تدوین ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک علمی مدرسہ بھی قائم کیا جسے دارالعلمی کا نام دیا۔ طلاب اور اپنے شاگردوں کے لیے سید رضی نے ایک مکان مہیا کیا جس کو بعد میں دارالعلم کا نام دے کر طلباء کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور سید رضی جو ان کا مدرسہ ہے دارالعلم کے نام سے، اس میں بعض محققین کا قول ہے کہ وہ پہلا دینی مدرسہ ہے۔ انہوں نے صرف شیعہ اساتذہ سے یہ علم حاصل نہیں کیا، یہ آگے ہم بات کریں گے۔ آپ کے اساتذہ میں محمد طبری ہیں، ابو علی فارسی ہیں، قاضی صرافی ہیں، قاضی عبدالجبار معتزلی بھی ہیں۔ معتزلہ جو ہے یہ اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے۔ ابن نباتہ، ابن جنی، ابن نباتہ، شیخ مفید اور سہل بن دیباجی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان کے اساتذہ وہ شیخ مفید ہیں۔ شیخ مفید ان کے جو اساتذہ میں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں سید رضی کو، یہ آل ابی طالب سے ان کا سلسلہ نسب کب اور کیسے ملتا ہے، اور ان کو شریف کیوں کہا جاتا ہے؟ سید رضی کو شریف رضی بھی کہا جاتا ہے، سید بھی ہیں اور ساتھ ان کو شریف بھی کہا جاتا ہے، دونوں شرف جو ہیں وہ ان کو حاصل ہیں۔ اب سید رضی سادات ہاشمی اور آل ابی طالب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد سے تعلق ہے ان کا، اسی سلسلہ نسب سے یہ ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ سید رضی ابو طالب علیہ السلام جناب عمران علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی سبب سے آپ کو شریف کہا جاتا ہے، سادات ہونے کے ناطے سے، کیونکہ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ اور آپ کے والد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 6 واسطوں سے، سید رضی کا 6 واسطوں سے جو سلسلہ نسب ہے والد کی طرف سے، وہ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا تک پہنچتا ہے، 7ویں امام۔ اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 4تھے امام محمد زین العابدین علیہ السلام
سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ہے ان کا مختصر سا تعارف۔ سید رضی ان کی جو جائے مدفن ہے، ان کی قبر کہاں پہ ہے سید رضی کی، اس میں اختلاف ہے، اور ان کی جو وفات ہے سید رضی کی 6 محرم الحرام 406 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اب قبلہ ان کی جو جائے مدفن ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق، مختلف اقوال ہیں کہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے۔ ایک قول کے مطابق بغداد کے محلہ کرخ میں، جہاں پہ ان کا اپنا محل تھا، جہاں پہ ان کا اپنا گھر تھا، اسی میں دفن ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ پھر ایک اور قول بھی ہے کہ ان کے گھر کے خراب ہونے پہ، وہ کسی وجہ سے سید رضی کا جو گھر تھا، سید مرتضیٰ کا جو گھر تھا وہ خراب ہوا، اور کسی وجہ جب وہ خراب ہوا اس کے بعد سید مرتضیٰ نے ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کاظمین میں دفن کیا۔ یہ بھی روایت ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دفن کیا گیا، لیکن کربلا میں ان سے منسوب کوئی قبر یا کوئی مقبرہ نہیں ہے۔ سید رضی کے نام سے کوئی قبر نہیں ہے، کسی مقبرے کا نام نہیں ملتا، کوئی نشان نہیں ملتا، لیکن سید رضی کا جو مزار ہے، ان کا جو مقبرہ ہے، بغداد میں ملتا ہے۔ بغداد میں جو ہے ان کی قبر مبارک کا وہ نشان موجود ہے۔ اور یہ اپنے زمانے کے عالم اور معرفت خدا رکھنے والے اور شاعر